أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. اس شعور کے ساتھ ذرا سب سورۃ فاتحہ مل کے پڑھیں. حبیبہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھائی اس انداز سے کہ آج اصل میں سورت کی بھی آخری آیتیں ہیں، انشاءاللہ اللہ کرے گا ہم پورا کر پائیں، لیکن یہ ہے کہ شکرانے کے طور پہ سورۃ فاتحہ ایسے پڑھیں کہ آپ لوگوں کی آواز سے لگے کہ آپ کے دل اللہ کے شکر سے بھرے پڑے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین سب آمین. کوئی ایک آپ میں سے شیئر کرے گا کہ سورۃ مائدہ تک ہم پہنچ کے ہم نے قرآن پاک کی بڑی بڑی صورتیں پوری کر لیں سورۃ فاتحہ کے بعد. جی سسٹر فرحانہ آپ مائک پہ آئیے. آپ کو اگر کوئی کہے کہ آپ نے ان 6 پاروں میں کیا لیا تو آپ کریں سب کے ساتھ شیئر. جی آپ میں سے کسی کا بھی نام لیا جا سکتا ہے، اس لیے ود ان سیکنڈس مائک لیا کریں. جی اتنی دیر میں سسٹر صوبیہ آپ. آواز کم ہے آپ کی. جی آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی کہ حجت تمام ہو گئی ہے، اب عمل کی دیر ہے، بس یہ کہہ لیجئے. رائٹ جی. اور کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کسی وقت کوئی بھی کسی بھی مشکل یا سچویشن میں ہوتی ہے نا،
تو الحمدللہ جتنی ابھی تک کلاسز ہوئی ہیں ان میں مجھے میرے سوالوں کا جواب بھی ملتا ہے اور الحمدللہ سکون بھی ملتا ہے اور جو ہے نا کہ علم کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے کہ جب بھی جو بھی حکم سنا نا تو لگتا ہے آج پہلی دفعہ سنا ہے تو نئے وہ دل میں حوصلہ بڑھتا ہے اور عمل کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو زندگی گزارنے کے جن طریقوں کی ہمیں ضرورت ہے جن سے ہم دنیا اور آخرت میں بہتری حاصل کر سکتے ہیں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں وہ ان صورتوں میں اور قرآن میں ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی سسٹر طاہرہ آپ شیئر کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد جی الحمدللہ یہ جو سورۃ مائدہ تک ہم نے پورے قرآن میں زیادہ 80 to 90% احکام ہمیں مل چکے ہیں تو کافی حد تک ہمیں الحمدللہ دین کے سارا ایک علم جو ہوتا ہے وہ مل چکے ہیں. تو اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان کو اپنے ساتھ جو ایک وائلیٹنگس بک ہے وہ ہم نے ایک پڑھ لی ہے کہ ایک چیز کیسے چلتی ہے تو ہم نے وہ پڑھ لی ہے کہ زندگی کیسے چلانی ہے. تو یہ کہ ہم نے اب اس کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی کو لے کے چلیں. جی انشاءاللہ. جی سسٹر مریم آپ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ سورۃ مائدہ میں نے جو ساری پہلے میں نوٹس نہیں لیتی تھی سورۃ مائدہ کے میں نے بیٹھ کے نوٹس لیے ہیں تو مجھے جو سب سے زیادہ میرے اندر مجھے فیل ہوتا ہے جو میں نے سرچ کیا کہ یہ سارے سورۃ معاملات کی تھی. احکامات تو سورۃ بقرہ میں بھی کافی ہمیں پڑھے تھے اس میں بھی احکامات کی بات ہوئی ہے لیکن زیادہ معاملات کی تھی جو ہمارے مطلب روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ جو مجھے کہ میں نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا وہ ہسبینڈ سب بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ. الحمدللہ. آپ دیکھیے کہ اگر یہ قرآن ہمیں اپنے اوپر قابو پانا نہیں سکھاتا نا تو پھر ہم دنیا پہ بھی قابو نہیں پا سکتے. لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں جنوں پہ قابو پانے کے لیے کوئی اور الٹے سلٹے کاموں کے لیے. میں کہتی ہوں کہ اگر اس قرآن کو پڑھ کر ہمیں سیلف کنٹرول آ جائے ہم اپنی زندگی کو ویسا بنا لیں جیسا دنیا میں بھی ہمارے حق میں اچھا ہے اور آخرت میں بھی تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے. خاص طور پہ دیکھیے میں بھی اپنی فیلنگ دیکھ کر وہ آپ کو اگلی آیت پہ لے جاتی ہوں کہ حواریون کا لفظ ہم نے 20 بار پڑھا ہوا ہے. کل آپ کو پڑھایا اور اتفاق یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پڑھانے کے فوراً بعد ہی بیچ میں جو 1 گھنٹہ ہوتا ہے اس میں پہنچ کر تو وہ ایک اور جگہ پہ کلاس کے سامنے پڑھتی ہوں. پھر اس کے بعد شام کو بھی نماز بیچ میں میٹنگز بھی تھیں 2-3 پورا وقت مستقل پیک تھا شام کی کلاس تک. تو میں نے کوئی 2-3 دفعہ اس کو مینشن بھی کیا اور میں نے کہا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے. یہ مجھے پڑھانے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ہم سب اتنا زیادہ اس قرآن کو پڑھتے بھی ہیں لیکن ہمارا دل نہیں آتا اندر یا ہم کہہ لیجئے کہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اور خاص طور پہ وہ دعا آپ نے یاد کی اللہم انی اعوذ بک. بولے کوئی اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے. اور میں نے کہا بھی تھا کہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور. کہ اللہ جب میں کسی چیز کا عزم کر لوں تو مجھے اس کے بعد متزلزل نہ کرنا. آئیے دیکھتے ہیں کہ حواری عیسیٰ علیہ السلام جو تھے حواریون انہوں نے جو کہا اور جو ان کے ساتھ معاملہ تھا اب اس کا اگلا مرحلہ کیا ہے. آیت نمبر 113 ہے سورۃ مائدہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سورۃ المائدہ آیت نمبر 113 113. ٹاپک لکھیے گا نعمتوں کی شکر گزاری پر دل کا اطمینان. اور یہ بہت بڑی دولت ہے. اسی لیے آج آپ کو سورۃ فاتحہ پڑھوائی دوبارہ
کہ بعض دفعہ ہم نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں ملنی تھی تو اور کس کو ملنی تھی، ہم نہیں تو کون، اور فلاں فلاں. اسی طرح کی باتیں کر کر کے بعض دفعہ ہم یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم نعمتوں کو ڈیزرو نہیں کرتے. تو انہوں نے کس طریقے سے مائدہ مانگا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی وجہ بھی دی. آئیے ذرا ترجمے کو دیکھ کر تو پھر ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے. لفظی ترجمہ ہے: نعمتوں کی شکر گزاری پر دل مطمئن کیسے ہوتے ہیں؟ قالو، اور وہ بولے، جو انہوں نے کہا، نوریدو، ہم ارادہ کرتے ہیں، مراد یہ کہ ہم چاہتے ہیں، وی وانٹ کے معنوں میں، ان ناکل منہا، یہ کہ ہم کھائے ان میں سے، یعنی وہ جو مائدہ، وہ خوان جس کا ہم نے مطالبہ کیا ہے. تو وہ کیوں کیا ہے؟ اب وہ وجوہات ہیں. پہلی وجہ ان ناکل منہا، کہ ہم اس میں سے کھائیں. دوسری وجہ وتطمئن، اور مطمئن ہو جائیں، قلوبنا، ہمارے دل، ونعلم، اور ہم جان لیں، ان قد، یہ کہ تحقیق، صدقتنا، سچ کہا تو نے ہم سے. دیکھیے ایک بھی لفظ چھوڑ دیں گے نا، کوئی یہی کہہ دے نا سچ کہا تو نے، تو کس کا لفظ چھوٹ گیا؟ نا، ہم سے. مراد یہ کہ آپ نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا ہم سے. وَنَكُونَ، اور ہم ہو جائیں، علیہا، اس پر، من الشاہدین، گواہوں میں سے. لفظی بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاہدین. وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں. یہ تھی وہ وجوہات جن کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے مائدہ کا مطالبہ کیا تھا. پچھلی آیت ہی کے ساتھ آپ اس کو جوڑنا پڑے گا. کیا کہا تھا انہوں نے؟ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. مطالبہ کیا تھا کہ آسمان سے ہمارے لیے خوان اترے. اب یہاں اس مطالبے کی وجوہات دی گئیں. یہاں نوٹ کیجئے گا ایک بات کہ انسان بعض دفعہ اپنی اوقات اور اپنی حیثیت سے بڑی چیز مانگ لیتا ہے، اور حقیقت ہے کہ اللہ کے معاملے میں تو ہم سب کا یہی حال ہے. جو کچھ ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا، اگر ہم غور کریں نا اپنے معاملات کو بھی اور اپنے دل کو اور اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نافرمانی کو، تو بالکل یہی بات ہے کہ چھوٹا منہ بڑی بات. کہ اللہ تعالیٰ اگر غصے میں آ جائے تو شاید یہ نہ کہتے کہ تم باتیں کیا کرتے ہو، پہلی نعمتوں کا حق دے دیا تم نے جو اس کا دینے لگے ہو، کیا تمہیں ابھی اور بھی چاہیے؟ پچھلی چیز کو تو تم نے ابھی تک پوری طرح نبھایا نہیں، اور ذمہ داریاں مانگ رہے ہو، پچھلی کیسی کی، ذرا اس کو تو دیکھو. بالکل. لیکن اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی ایسا تانا نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کے انداز میں نہ ٹونٹ ہے، نہ طنز ہے، نہ تنقید ہے. اللہ تعالیٰ تو بندے کا راستہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ان کو خود سے یہ احساس ہو گیا کہ ہم نے کوئی بڑی چیز مانگ لی اور ہمیں اتنی بڑی چیز نہیں مانگنی چاہیے تھی. تو یہاں آپ اس آیت پہ اگر غور کریں تو 3 چیزیں آپ کے سامنے بڑی بڑی آ گئی. پہلی بات کیا ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کھائیں، اور یہ مطالبہ کھانے کا کیوں تھا؟ من و سلوہ کے مطالبے کے مقابلے پہ. لکھیے گا، ایک خاموش سی جیلسی، ایک خاموش سا تقابل لوگوں میں ہمیشہ ہی رہتا ہے. لیکن جب یہ حد سے بڑھ جاتا ہے نا تو پھر انسان بعض دفعہ پائی ہوئی نعمت کو بھی کھو دیتا ہے. یہاں ایسے ہی تھا. یہ اپنی ہسٹری میں پڑھ چکے تھے کہ بنی اسرائیل، یعنی جو کہہ لیجئے کہ بنی اسرائیل کا بالکل شروع کا دور تھا یا حضرت موسیٰ کے دور کے لوگ، ان پر من و سلوہ اترا تھا، اور وہ واقعات جو ہم پیچھے بہت دفعہ پڑھ چکے. تو ان کے دل میں خواہش آئی کہ اچھا ان کو من اور سلوہ ملا تھا، اور 40 سال تک وہ وادی تیہ میں رہے اور اللہ نے ان کو دیا. اور دیکھو وہ اس کا انکار کر کے کیا کہتے تھے کہ ہمیں تو لن نصبر علی طعام واحد، چلو دیکھنا ہم مانگتے ہیں کچھ، پھر دیکھنا اس کا حق ادا کریں گے.
ذرا سا رکیے، یہ میری ٹون آپ کو یہ بتانے لگی ہے کہ بعض دفعہ انسان جب دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے، یہ تو بے قدر ہے، اس کو تو نہیں یہ نعمت استعمال کرنی آتی. کوئی کپڑا دیکھ لیجئے، کوئی جوتا دیکھ لیجئے، کوئی کھانا دیکھ لیجئے، کوئی اور چیز دیکھ لیجئے، لیکن جب خود وہ چیز آتی ہے تو اس کے تقاضے نہیں نبھا سکتا. یہاں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس میں سے کھائیں، اشارہ لے لیجئے اس میں سے کہ من و سلوہ کا انکار کر کے بنی اسرائیل تو اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے. ہم ایسے نہیں بنیں گے، ہم نہیں کہیں گے کہ لن نصبر علی طعام واحد، ہم تو اس میں سے کھائیں گے. بہت ہی باریک نکتہ ہے کہ انسان کو جب تک کوئی نعمت نہیں ملی ہوتی وہ تڑپتا ہے، اس کے لیے پریشان ہوتا ہے، اور جب وہ مل جاتی ہے تو پھر اس کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا، اس کو بوجھ سمجھتا ہے. کل بھی ایک جملہ شام کو بولا تھا کہ جب اپرچونٹیز لائبلٹیز لگنے لگیں تو انسان کی ہلاکت کا نقطہ آغاز سمجھ لیجئے. یعنی جب اللہ کی نعمتیں، آپ کو اللہ نے نعمت دی، آپ آ رہے ہیں، آپ بیٹھ رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، آپ سکھا رہے ہیں، آپ نے اس کورس کو رجسٹر کیا، آپ نے ایز انصار اللہ اپنے آپ کو اس کورس میں آفر کیا، آپ اسکول میں ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں نا. لیکن جس دن آپ کو یہ نعمتیں بوجھ لگے، جس دن آپ کے کیا مشکل، اب سب میں ہی کروں، اب ہر بات میں میرا ہی نام ہے، تو دیکھیے گا کولانی بند ہو جائے گی. اپنے لیے یہاں ایک عمل کا نقطہ میں بھی لکھوں اور آپ بھی، کہ نیکی کے ہر موقع کو ویلکم کیجیے، نعمت سمجھیے. آج بھی کتنے لوگ ہیں جو ڈرگ ایڈکٹڈ ہیں، جو نشے کے دھت ہو کر کچرے میں بیٹھے ہوں گے. اللہ نے آپ کو مجھے کیسا پیارا انسان بنا دیا. آج بھی لوگ فکشن اور گندگی کے اوپر ہوں گے، اور آج بھی آپ دیکھیے کہ اللہ نے آپ کو مجھے اس پوری خوبصورت کتاب کے لیے رکھا. اپنی اس نعمت کو دل میں لاتے ہوئے کہیے الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں. جب لوگ اس قسم کی چیزوں کو لے کر آتے ہیں کہ جس میں وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے لیے ایک وبال سمجھنے لگتے ہیں تو ایسی بات ہے. اچھا، اب ان کا تو مطالبہ تھا کہ ہم اس کو کھائیں گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات بھی کر دی، یہ سارا معاملہ بھی ہو گیا. اب دوسری بات دیکھیے کہ اس میں جو ان کا یہ جملہ تھا کہ ہم اس میں سے کھائیں گے، اس کو تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہم آپ کی دی ہوئی اس نعمت کا انکار نہیں کریں گے. لیکن جو دوسری چیز ہے اس سے آگے وہ کیا ہے، اس پہ بھی غور و فکر کر لیجئے کہ ہمارا اس پر کھانے کے بعد دل کا اطمینان بھر جائے. تطمئن قلوبنا، لکھیے سوال، کیا اطمینان قلب چاہیے تھا ان کو؟ دیکھیے میں اس کو آپ کو انسانی طبیعت کے ناطے سے سمجھانے کی کوششوں میں ہوں. لوگ اللہ کی نعمتوں کو لے کر اللہ کی دی ہوئی، جب کہہ لیجئے کہ مانگی ہوئی دعاؤں کو پانے کے بعد مطمئن کیوں محسوس کرتے ہیں؟ میں نے مانگا اللہ تعالیٰ مجھے فلاں چیز دے دے، مجھے مل گئی تو میں مطمئن ہو گئی، تو اگر نہ ملی تو کیا ہوگا؟ غیر مطمئن ہونا ہے. یہاں یہ بات ہے، اطمینان قلب کا ہونا دعا کی قبولیت کے بعد ایک فطری سا عمل ہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ کی نگاہوں میں ہماری کوئی اوقات ہے. آپ دیکھیے نا، جس کی آپ کی نظر میں کوئی قدر ہوتی ہے پھر آپ اس کی بات جانے نہیں دیتے. ماں اپنے بچے کی کہہ لے یا بڑے چھوٹے کی کہہ لیجئے، ہم کہتے ہیں کہ شکر ہے میں نے جو کہا انہوں نے مان لیا. آپ کسی کو کچھ کہیں اور وہ مانے ہی نہ تو آپ کو ایک دم ناقدری کا احساس ہوگا نا. تو یہاں اطمینان قلب کی بات کر کے انہوں نے یہ بتا دیا کہ اللہ ہمیں اس بات کا اطمینان ہوگا کہ ہماری تیری نگاہوں میں قدر ہے، تو ہماری دعائیں سنتا ہے. ہم تیری نگاہ سے، تیری بارگاہ سے دھتکارے ہوئے لوگ نہیں ہیں، بلکہ دل مطمئن بھی ہوگا. اور دوسری بات دیکھیے کہ انسان کی کم ظرفی بھی ہے اس میں، تھوڑی سی معذرت کے ساتھ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ دیکھ لیجئے گا کہ وہ ایک طرف تو یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اللہ کی نگاہوں میں میرا مقام ہے، یہ ہے، اور دوسری طرف اس کو دلائل بھی چاہیے ہوتے ہیں. اچھا اللہ نے میری نہیں سنی نا تو میں بڑی بے چین ہوں، کب سے دعا مانگ رہی ہوں، کتنی دنوں سے یہ کہہ رہی ہوں، اور بس پتہ نہیں کیا بات ہے. یعنی انسان کی بے صبری اور انسان کا ایک دعا کر کے اس کے اوپر جمنا اور پھر اس کے اوپر کہہ لیجئے کہ تھوڑے ہی دن میں کہہ دینا اللہ میری نہیں سنتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی ہر دعا سنتا ہے سوائے اس شخص کے جو جلدی کرے. تو کہا جلدی کرنا کیا ہے؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ جلدی ہو. میں تو نہیں یہ کہوں گی کہ جو آج دعا مانگ رہی ہوں وہ 2 سال بعد پوری ہو. میں تو کہوں گی کہ آج ادھر سے بولی تو کل وہ ہو جائے.
اس وقت بھی اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ جو دل میں خیر کی چیزیں اللہ اس کو آسانیوں کے ساتھ اور آپ آسان کر دے. ہاں تو کیا یہ بے صبرا پن ہے؟ نہیں. فرمائے بے صبرا پن کیا ہے کہ بندہ یہ کہہ دے کہ اللہ میری نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ بس میری ہی نہیں سننی. دیکھیے اس میں ایک نیگیٹیوٹی بھی ہے. آپ کے میرے لیے عمل کی بات لکھیے، بی پازیٹیو ود پیپل ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. لوگوں سے ہر وقت شکوے کرتے رہنا، بچے تو سنتے ہی نہیں، بچے تو مانتے ہی نہیں، میاں تو ایسے، میں تو اے کر گئی، یہ تھک گئی، چھوڑ دیجئے. قرآن پڑھے ہوئے لوگوں کے مزاج میں تنقید نہیں ہوتی. وہ ہر وقت ہر چیز کو الٹی طرف سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، ان کو ہر چیز کو صحیح دیکھنا. آپ دیکھیے کہ سیدھی چیز کو بھی آپ بیک سائڈ سے جا کے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو الٹی دکھے گی. آپ اپنا اینگل ٹھیک کیجئے. ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو سنا اور ہمیں دیا. اور اگلی بات میں کچھ اور بھی اشارہ ملتا ہے، اس کو دیکھیے. تیسری وجہ وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم یہ بھی جان لیں، ہمارا اس بات پر یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے. کیا سچ بولا ہے؟ سوچیے ذرا. یعنی اتنی باریک باتیں ہیں کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے یہ باتیں بولتے ہوئے کہ اللہ تیرے کلام کی جو بھی مراد ہے نا وہی زبان پہ لانا، کیونکہ یہ تیرا کلام ہے. ہم اپنے جیسے انسان کی بات بدل کے پیش کر دیں تو وہ ناپسند کرے، وہ ناراض ہو جائے. کہاں اللہ ہم تیرے بارے میں کوئی بات ایسی کہہ بیٹھے اور تو ہم سے ناراض ہو جائے، یہ تو ہم کبھی برداشت نہیں کرتے. کیا کہا ہے اللہ نے، کون سے وعدے کیے اللہ نے. سوچئے اللہ کے ایمان والوں کے ساتھ وعدے ہیں کہ تم میرے کام کرو، تمہارے کام میں کروں گا. یہاں رزق کی بات، دعا کی بات تو ایک استعارہ ہے. اصل میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ ہم تو بڑے دل دماغ کے ساتھ عیسیٰ کا ساتھ دے رہے ہیں. ہم تو اپنی زندگی میں قربانیاں دے کر، مجبوریاں لے کر، ہم اپنے اوپر مشکلات ڈال کر بھی ہم تیرے راستوں میں لگے ہوئے ہیں. اور تو نے کہا تھا کہ من کان للہ کان اللہ لہ کی مثل، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو اللہ اب تو پھر ہمارے لیے کافی ہو جا. دیکھیے وما ابری اگلا پارہ اس سے بلکہ 13واں منہ پہ آ گیا. 12ویں پارے میں کیا آتا ہے؟ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں گزرا کہ جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ نہ دیا ہو. اور جب ایک بندہ سچے دل سے اللہ کے راستوں پہ لگ جاتا ہے اور اس میں پھر اس کا جینا اور اس کا مرنا اور اس کا لینا اور اس کا دینا اور اس کا روٹھنا اور اس کا ناراض ہونا، کسی کو پانا کسی کو کھونا جب اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ اس کے سارے کاموں کو اپنے ذمہ لیتا ہے. یہ ہے وقد صدقتنا. کہ ہم تو نبیوں کی زبان سے، اور یہاں ٹیکسٹ میں لیجئے، ہم تو عیسیٰ کی زبان سے یہی سنتے آئے کہ آؤ تم اللہ کے رستوں میں، اللہ تمہارے کام کرے گا، تمہیں رزق روٹی دے گا. اور رزق سے مراد صرف مانوی رزق نہ لیجئے، اولادوں کا رزق، عزت کا رزق، محبتوں کا رزق. اور کیا آپ اس کے گواہ نہیں ہیں؟ میں تو دونوں ہاتھ اٹھا کر گواہی دینے کو تیار ہوں کہ آپ ایک دفعہ سنجیدگی کے ساتھ ہر چیز پیچھے ڈال کر اللہ کی طرف بڑھ کر تو دیکھیے کون ہے جو آپ کی اتنی قدر کرے گا. آپ اپنے آپ سے پوچھئے، جتنی قدر اس قرآن نے آپ کی جتنی اللہ نے کی، کبھی کسی نے آپ کی آج تک کی تھی؟ اور اگر کی تھی تو کیا وہ محنت جو آپ نے اس کتاب کے ساتھ کی، یہ محنت آپ نے جو دنیا کے ساتھ کی، اس کا وہی نتیجہ نکلا؟ آج بچے پڑھا بھی لیتے ہیں بیچارے، لیکن جاب نہیں ملتی. یہ کوئی ان کی قدر ہے؟ قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو جاب ملے نہ ملے، کوئی کچھ ملے نہ ملے، لیکن اللہ قدر کی انتہا کر دیتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے وعدوں پہ یقین مومن کی شان ہے. اور پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں آپ، اور اعراف کے مقام پر جو ہوگا وہ اگلی صورتوں میں پڑھیں گے کہ لوگ وہاں جا کر بھی کہیں گے کہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اور نہ جانے اللہ کیسے دونوں کا رابطہ کروا دے گا. اور پوچھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور پوچھیں گے کہ جو وعدے تم سے رب نے کیے تھے وہ پورے ہو گئے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ جی وعدے پورے ہو گئے، سارے وعدے پورے ہو گئے. ہاں پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ اچھا تم سے وعدے پورے ہوئے؟ ہاں ہمارے ساتھ بھی پورے ہو گئے. وہ کون سے وعدے تھے؟ وہ جہنم کے اور اللہ کی ناراضگیوں کے وعدے تھے. تو یاد رکھیے گا، جس کو اللہ کے وعدوں کا یقین ہے اس کے لیے دنیا جنت ہے. یہ جو امام ابن تیمیہ والی بات ہے نا کہ دنیا کی جنت سے گزرنا پڑتا ہے، یہ وہ جنت ہے جس میں اطمینان قلب ہے. ساری دنیا ہولے پریشان ہو، آپ خوش ہیں.
اور جہاں غم آ جائے، جہاں بیماری آ جائے، جہاں تکلیف آ جائے، وہاں آپ کی باتیں کھل جائیں. پتہ نہیں کس بات کی خوشی چڑھی ہوئی ہے، پتہ نہیں دل میں کیوں لڈو پھوٹ رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ کیا کرنے والا ہے، پتہ نہیں. اس بات کو ادھر جوڑ لیجئے. آج سے اپنی زندگی کا ایک اصول بنائیں، میں نے اللہ سے بدگمان نہیں ہونا. میرا اللہ سے اچھا گمان ہے اور میرا رب میرے گمان کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. میرا رب میرے ہر معاملے پہ بہت ہی زیادہ نظر رکھنے والا ہے. اور آپ دیکھتے جائیں گے کہ جتنا زیادہ آپ کی زندگی میں اللہ کے وعدوں کی سچائی کا یقین بڑھتا جائے گا، اتنا ہی اللہ کی رحمتوں سے، اللہ تعالیٰ کی شان سے آپ اتنا اپنے آپ کو مالا مال پائیں گے. تو یہ جملے ایک ایک جملہ ان کے عقیدے کا اظہار ہے. وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، آپ کے وعدے سچے ہیں، ہم جان گئے، پہلے بھی پتہ تھا، مان گئے ہیں. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، پھر ہم منہ بول کر اس کی گواہیاں دنیا کو دیں گے. ہم اس بات کے شاہدین بن جائیں گے، گواہ بن جائیں گے کہ اللہ دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ اپنے رستوں میں نکلنے والوں کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کے رستے میں سکون ہے. آج یہاں سے ہٹ کے دیکھیے، مچھلی کی طرح تڑپیں گے. جیسے پانی سے نکلی مچھلی، اس کو نہیں سمجھ آتی کہ میرے ساتھ ہوا کیا اور میں جاؤں کدھر. اسی طرح انسان اللہ کے اس راستے سے جب ہٹتا ہے تو اس کے اندر بے سکونی، ٹرنکلائزر تک لوگ آ جاتے ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی وہ خوبصورتیاں، وہ وعدے نہیں پورے ہو رہے ہوتے. اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک ہی بات تھی نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں یا حضرت عیسیٰ کے ساتھی ہوں، تھے تو ایمان والے نا. یہاں سے آپ کو مجھے اپنے ایمان کا بھی پول کھولنا دکھتا ملے گا کہ ہم واقعی اپنی زندگی میں اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں. کیا واقعی ہم اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتے ہیں؟ اور میں یہاں ہم کو نہیں میں بدلوں گی، لکھیے کیا مجھے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین ہے؟ کیا میں اللہ تعالیٰ سے بدگمان تو نہیں ہوں؟ کیا میں لوگوں میں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہوں کہ اللہ دعاؤں کو سنتا ہے؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کر کے کسی نقصان میں ہوں؟ آپ خود سے پوچھئے، مجھ سے بھی پوچھئے کبھی. پھر تو وہ کہانی کھلے گی کہ جس کا اینڈ ہی نہیں ہوتا کبھی. جب اللہ کی نعمتوں کو اپنے پر انسان دیکھتا ہے، کیا دن نہیں ہے جس میں نعمتیں، اور کیا وہ وقت، وہ کیا زندگی، ہم ہیں کیا. کبھی بندہ اپنے عملوں کو دیکھے، اپنے معاملوں کو دیکھے اور پھر اللہ کی رحمتوں کو دیکھے تو سر شرم سے جھک جائے کہ مالک آپ میرے ساتھ بس جو کر رہے ہیں نا ایسے ہی کرتے رہیے گا، میرے پردے رکھیے گا، میں کچھ نہیں ہوں، بس آپ نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں اس کو ہٹائیے گا نہیں. اور یہاں دیکھیے کہ اگر مائدہ جو پیچھے آپ کو میں نے لفظ میں بتایا تھا، علمی خوان، آخری پہچان دی تھی، لوگ بھی تفسیر میں پچھلی آیت کے ساتھ اس کو ذہن میں لے آئے. تو اگر انہوں نے مائدہ مانگا یعنی روحانی رزق مانگا تو پھر اس کے بعد تو یہ بات کہہ دینا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو نے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو اپنی باتیں بتائی، جو آپ کی زبان کے موتی بات میں جمع کیے گئے، اور یاد رکھیں یہی 12 خواری تھے جنہوں نے اول دور کی انجیل مرتب کی تھی. بالکل اس کو ایسے سمجھیے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی حدیث جمع ہونے کا کام شروع ہو چکا تھا، لیکن آپ کے بعد پھر وہ صحابہ کرام جن میں سے کچھ کو کاتبین وحی ہونے کا شرف ملا، کچھ نے حدیث لکھی، ان کا مقام بڑا اعلیٰ ہے. ان حواریوں نے حضرت عیسیٰ کے افکار، نظریات اور آخری زندگی کے جو آخری دن تھے دنیا میں، اس کے جو خطبات تھے، جو درسز تھے، ان کو جمع کیا، اور وہ پہلی انجیل تھی اور وہ بہت اوتھینٹک تھی. بعد میں اس میں اضافے اور کمیاں بیشیاں جو ہوتی گئیں، تو بہرحال آیت بہت ہی خوبصورت تھی. کیا سیکھا اس میں سے ہم نے؟ کہ جب مانگیے تو اعتماد سے مانگیے، یقین سے مانگیے، اور اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ مالک میں اس قابل نہیں ہوں تو قابل بنا دے. اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو راضی ہو جا. اگر میری زندگی میں کوئی ایسی تکلیف دہ چیز ہے کہ جس کے بعد میں تیری اس کتاب کو پڑھانے کے قابل نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ میری زندگی سے اس کو نکال دے. آپ دیکھیے گا کہ یہ خود کلامیاں آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں ہوں گی بس، اور کسی کو نہیں پتہ چلے گا. لیکن پھر آپ کو اللہ کبھی آپ کی اس دولت اور اس نعمت سے دور نہیں کرے گا.
اور جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے ہوتے جائیں گے، اللہ کے وعدے آپ کے ساتھ پورے ہوتے جائیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو من الشاہدین ہے، پیچھے بھی ذکر ہوا تھا کہ پچھلی کتابوں میں شاہدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتا تھا۔ کیا پتہ چلا کہ گواہی دینے والے کس بات کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو ہم عیسیٰ کے ساتھ تھے۔ اگر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مل جاتا تو ہم آپ کا بھی ساتھ دینے والے ہو جاتے۔ اب یہاں تک تو بات ہو گئی، انہوں نے مانگ لیا کہ نہیں مانگا، مانگا تو ہے، ملا کہ نہیں ملا، لیکن اگلی آیت کو ہم انشاءاللہ جب دیکھیں گے تو یہ بات پھر پوری ہو جائے گی کہ اس کا ڈراپ سین کیا ہوگا۔ لیکن ہم یہاں ذرا سی لوگ بھی وضاحت دیکھ لیتے ہیں، کچھ مشکل لفظ جو اس میں آئے اور ہم اس کو دیکھیں گے۔ جیسے لفظ نورید، راد یرید، رودن سے ہے الٹ پلٹ کرنا، آگے پیچھے ہونا۔ یہ جو ہم ارادے کر رہے ہوتے ہیں نا، جس کو جکو تکا کہتے ہیں، ششبند کہتے ہیں، کروں کہ نہ کروں، تو زب زب میں ہونا، یہ ہے رود۔ ہر چیز کا گھوم جانا، یعنی ایک چیز جدھر سے شروع ہوئی ادھر ہی چلی جاتی ہے، تو نورید کے لفظ میں ارادہ چھپا ہوا ہے۔ ہم چاہتے، وی وانٹ، کیونکہ جب تک آپ کوئی کام فائنل نہیں کر لیتے نا، مضطرب ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے زندگی میں کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہو، سوچئے ذرا کوئی وقت گزرا آپ کے اوپر، بچے کے رشتے کا، گھر کے لینے کا، نہ لینے کا، آنے کا، جانے کا، اللہ کی توفیق سے دن میں 20 ارادے کرنے پڑتے ہیں کئی دفعہ۔ اب اس وقت بندہ ایک بہت ہی گو مگو کی کیفیت میں ہوتا ہے، کبھی اچھا لگتا ہے، کبھی برا، کبھی پیچھے۔ جب بندہ ارادے کی سیڑھی سے آگے چلا جائے، لکھیے جملے، یہاں لفظ نورید کیوں آیا ہے؟ دیکھیں نا، طلب کا لفظ کتنی جگہ عربی میں، قرآن میں کتنا ہے، نطلب بھی ہے، طلب، وی وانٹ دس، یہاں نورید کیوں آیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو لفظ ارادے کو سمجھنا پڑے گا، اور قربان جانے کو دل چاہتا ہے اللہ کے کہ قرآن پاک میں اتنے نپے تلے لفظ بولے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ کسی کی آپ بات سنیں نا، ایسے لگتا ہے کہ وہ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، کوئی ایک لفظ آگے نہیں، کوئی ایک پیچھے نہیں، چاہے ایڈٹ نہ کرو، سب آگے پیش کر دو۔ اور ہم جیسے لوگ پتہ نہیں کتنی غلطیاں، کتنے کمی بیشی، اور میں ہی بہت ہوتا ہے ہمارے۔ قرآن پاک میں ایک لفظ کا بھی جھول نہیں ہے، بل ہوا کلام اللہ۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظ نورید کا جو لفظ ڈال دیا، تو لفظ ارادے میں ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں، تاکہ حالانکہ یہ ہم نے پہلے لفظ بہت دفعہ پڑھا ہے، لیکن آج اس ٹیکسٹ کے مطابق یہاں لفظ نورید کیوں آیا، یہ لکھ لیجئے کہ اس آیت میں لفظ طلب نہیں آیا، چاہنے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ارادہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ لفظ ارادہ جو ہوتا ہے نا، یہ ابھی ابتدائی مرحلے ہوتے ہیں، ابھی اس میں فیصلہ نہیں ہوا ہوتا، اور یہ انسان کے ذہن کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ جیسے اب میں آپ کو کچھ کہوں، یا آپ کو تو نہیں پتہ نا کہ میرا ابھی کیا ارادہ ہے، یا میں اس کے بعد کیا کرنے والی ہوں۔ جب تک میں بول نہیں دوں گی، آپ کو میرے ارادوں کی خبر نہیں ہوگی۔ تو لفظ رود جو ہوتا ہے نا، اس کے اصل معنی ہے نرمی کے ساتھ کسی چیز کی طلب میں بار بار آنا اور جانا۔ کبھی آپ نے دیکھا جس رستے پہ جانا ہو نا، بندہ اس کی گلیاں ناپنا شروع ہو جاتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا، بات پکڑی نہ جائے، پتہ نہ چل جائے کسی کو۔ میں یہ جاتی ہوں، ہمارے بڑے کہتے ہیں جدھر رشتہ لینا ہوتا ہے لوگ اس کے گھر کے چکر لگانے شروع ہوتے ہیں۔ تو رود میں نرمی کے ساتھ طلب ہوتی ہے، جو آپ کے رویے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ کا موڈ کیسا ہے، اس وقت آپ چاہ کیا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ بچے سے لڑائی کر کے دیکھ لیں، بچہ روٹھ گیا، ناراض ہو گیا، غصے میں اوپر گیا، میں نہیں کھاتا کھانا، یا شوہر ناراض ہے، جب بھوک لگتی ہے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے اب ان کا ارادہ بن گیا آنے کا، پھر کچن کے پاس آئیں گے، پھر آپ کے پاس آ کے وہ بچہ بیٹھے گا کہ ماں میرے معصوم سے منہ کو دیکھ کے کہ اٹھ میرا بچہ جا کھانا کھا لے۔ یہ ارادے دل کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ بات یہاں بتاتی ہے کہ حواریون کا یہ ابھی ارادہ تھا، ارادے کے اندر ایک دل کی خوشی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی سے لفظ جو ہے وہ کیا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے، مراودہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی، اگر میں تو بس اور ہی محبت کرنے لگ جاؤں، آپ میں سے کسی کو اگر اس وقت یہ لفظ جو پہلے پڑھ چکے ہیں، آف کورس نئے لوگ تو یہ نہیں کر سکیں گے، لیکن قرآن میں ایگزیکٹلی اس سینس میں آیا جو میں بھی بولنے لگی تھی، پھر میں رک گئی۔
کہ نہیں پہلے میں آپ کو موقع دوں. مجھے نا آپ کی آواز ہے، کوئی بات نہیں، خود سے کہہ کے دیکھیے. قرآن میں یہ اتنا ایگزیکٹ معنی میں آیا ہے. عزیز مصر کی بیوی، ہی راوتنی عن نفسی. یوسف نے کہا اس نے مجھے اپنے ارادے سے پھیرنا چاہا. اور تراود فتاہ عن نفسی ہی، سہیلیوں نے اس کے لیے کیا کہا؟ یہ دیکھو دیکھو اپنے غلام سے ناجائز مطالبے کرنے کے در پہ ہے. یہی لفظ تھا وہ. اور یہی لفظ دیکھیے سورہ یوسف میں یہ لفظ 3 دفعہ، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایک دو اور بھی ہے. جب بھائی گئے تھے باپ کے پاس تو کیا کہہ رہے تھے؟ سنراود عنہ اباہ، ہم اس کے باپ کو اس سے پھیرنے کی کوشش کریں گے. مراد تھا آمادہ کریں گے، یعنی برادران یوسف کا یہ جملہ. اور وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، چوتھی دفعہ یہ لفظ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ بے شک میں نے اس سے ناجائز مطلب حاصل کرنا چاہا. بھری محفل میں سب کے بیچ میں آ کے عزیز مصر کی بیوی کو یہ کنفیس کرنا پڑا کہ سوری، آئی واز رونگ، دیٹ واز ناٹ ہم، دیٹ واز می. یہ میں تھی، یہ نہیں تھا. یاد رکھیے گا، یہ ارادے صحیح کر لیجئے. یہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا، صحیح ارادوں کے ساتھ بیٹھا کریں. اگر آپ کا ارادہ علم لینے اور دینے سے علاوہ کوئی اور ارادہ ہوا نا تو آپ زیادہ دیر نہیں چلیں گے. تو بہرحال آئی ڈونٹ نو کتنا کو سمجھے، لیکن لفظ ارادہ ہی خوبصورت لفظ تھا جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. اور رائد کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جو پانی اور چارے کی تلاش کے لیے قافلے سے آگے بھیج دیا جاتا ہے. کون آیا تھا؟ سیارہ، قافلہ. ہاں، یوسف کے پاس اس سے پہلے کون تھا؟ ان کا روائد تھا. جی بالکل، ایسے لگ رہا ہے یہ لفظ سورہ یوسف میں جا کر تو پورے کا پورا ہی ہر معنی میں کھل کر آ رہا ہے. تو جس طرح جانوروں کو چرانے کے لیے لوگ لے جاتے ہیں تو گھاس کو تلاش کرتے ہیں، تو کہا جاتا ہے رود الایبل، گھاس کی تلاش میں اونٹوں کو ادھر ادھر لیے پھرنا. اچھا، اس سے رونق کا لفظ بھی ہو گیا. کیسے؟ عرب لوگ کہتے ہیں رودت الایبل فی مشیتہا یرود روادنا، اونٹ نرم رفتار سے چلے. اچھا چلیے، اب یہ تو ہو گئے معاملے قرآن کے. ذرا ایک دو لفظ اور دیکھیے. مرودن کس کو کہتے ہیں؟ مرود، سرمچو کو. جی، سرما لگانے کی سلائی. آنکھ میں جا کر گھماتے ہیں نا پھر سرما لگتا ہے. وہ جو گھمانا ہے نا وہ ہے رود. اسی طرح حلقہ لگام کے لوہا، یعنی لگام کے ساتھ ایک لوہے کا حلقہ لگا ہوتا ہے، اس کو بھی مرودن کہتے ہیں. تو بہرحال بس یہی کہہ سکتے ہیں واللہ ما لہذل کلام البشر. لفظ ارادے کی تعریف لکھیے، لغوی تفسیر ہے یہ. ارادتن اصل میں اس قوت کا نام ہے. لکھیے گا، نمبر 1، جس میں خواہش، ضرورت اور آرزو کے جذبات ملے جلے ہوں. پھر اس سے مراد دل کا کسی چیز کی طرف کھنچنا، اس فیصلے کے ساتھ کہ اسے کرنا چاہیے یا نہیں. اس کے بعد یہ کبھی دل کے کسی طرف کھنچنے کے لیے بولا جاتا ہے جو کہ ارادے کا مبدا ہے، اور کبھی منتہا کا بھی معنی ہوتا ہے مراد فیصلہ. ساری باتیں چھوڑ دیں، نہیں سمجھ آئیں گی، اٹس اوکے، نو پرابلم. بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ جس چیز کی طرف دل کھنچتا ہے نا بندے کے، اس میں یا تو خواہش ہوتی ہے، یا ضرورت ہوتی ہے، یا آرزو ہوتی ہے. اپنے آپ سے پوچھئے میں یہاں کیوں آتی ہوں؟ خواہش ہے مجھے آنے کی ادھر، ضرورت ہے ادھر آنا میری، یا آرزو ہے صرف دیکھا دیکھی. پھر اس کے بعد دیکھیے اگلا لفظ جو ہمارے سامنے ہے اسی میں سے، اور وہ کیا ہے؟ ناکلو. یہ تو ایک دن پہلے بھی گزرا ہے. اکل یاکلو سے کھانا، تناول کرنا، وہ چیز جو کھائی بھی جاتی ہے، یعنی جس کہہ لیجئے کہ اکل ہوگا نا تو میوہ ہوگا، پھل. اور شیر کا شکار کیا ہوا جانور جسے وہ کھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اکیلۃ الاسد.
اسد شیر کو کہتے ہیں معذرت کے ساتھ. آپ کسی کے نام کو جانتے ہیں تو آج یاد رکھ لیجئے گا. اسی طرح الاکولتو بکری جو کھانے کے لیے موٹی کی گئی ہو، یعنی خوب کھلاتے ہیں تاکہ بکریاں موٹی ہو جائیں اور ان کا گوشت پھر کھایا جائے یا بیچا جائے، ایسی بکری کو اکولتو کہتے ہیں. اچھا چلے پھر سورہ یوسف آ گئی. سوچئے ذرا کون سا پیالہ تھا جو گم گیا تھا اور جس کے لیے اتنا لمبا معاملہ ہوا؟ الاکیل. ہم پیالہ کو کہتے ہیں جو ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہیں. پھر اسی طرح سے عرب لوگ کہتے ہیں التمرو ماکولۃ للفمی، کھجور کھانے کی چیز ہے. قرآن میں بھی آتا ہے ذوات اکل خمط. اچھا کبھی کبھی لفظ اکل نصیب پر بھی آتا ہے، یہ بھی نئی چیز ہے آپ کے لیے. دیکھیے نا، لوگ کہتے ہیں اس کے نصیب میں ہے، اس کا رزق ہی اتنا تھا. کیسے کہتے ہیں؟ کسی کے بارے میں کہنا ہو نا کہ اس کے پاس بڑی دنیا ہے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں بھلا، عموماً اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے، کچھ نہ کچھ ہر معاشرے میں اور ہر جگہ کے کچھ ایسے معاملے ہوتے ہیں نا. تو بالکل ایسے ہی عرب لوگ کیا کہتے ہیں، لکھنے کی کوشش کیجئے گا. فلان ذو اکل من الدنیا، وہ تو بڑا ہی دنیا سے بہرہ یاب ہے. ہمارے ہاں جو کہتے ہیں نا جی اس کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو، مراد ذو اکل، اصل لفظ ذو اکل ہے، نصیب والا. ٹھیک ہے. اچھا جب کوئی فوت ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ لکھیے. دیکھیے یہ چیزیں آپ کو کبھی کہیں نہیں ملے گی اگر آپ قرآن کھول کے نہیں بیٹھیں گے اور لکھیں گے نہیں. چلتے پھرتے تو یہ باتیں سننے والی نہیں، نہ سنیے تو بہتر ہے. اگر آپ صرف چل پھر کے آیت بآیت سن رہے ہیں تو اللہ یہ کہ آپ دوبارہ بیٹھ کر پھر لکھیں اس کو. موت کے لیے یہ لفظ کیسے آتا ہے؟ عرب کہتے ہیں استوفا فلان اکلہ، کنایا ہے کیا کہ موت یعنی رزق پورا لے لیا، یعنی اس کا رزق آج پورا ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ مر گیا، یہ جو کھانا تھا کھا لیا. چلیے ایک اور چیز جو آج صبح سے میرے دماغ میں تھی اور اب آپ کے سبق میں خود ہی آ گئی. کوئی کسی کی جب غیبت کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اکل فلان فلانا، اس نے فلاں کو کھایا، فلاں نے فلاں کو. استغفر اللہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ لخم اخیق، اور وہ بھی کون سا؟ میتہ. آج صبح ہم کلاس میں تھے، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا جوہر آباد کا پہلا نور اللہ نور کورس شروع ہو گیا. سبیل الجنہ تو کئی ہیں ماشاءاللہ. یعنی آج میں ان اینٹوں کے ساتھ اور ان کھڑکیوں اور دیواروں کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ جنہوں نے فیوچر میں جوہر آباد کے ادارے میں کہیں ریسیپشن پہ بیٹھنا ہے، تو کہیں ٹیچرز بننا ہے، تو کہیں انہوں نے کیا کچھ کرنا ہے. اور جو ان بچیوں کے چہروں کی چمک، اور جو وہ بڑے لوگوں کے، صرف 3 دنوں میں اسکول کھلے ہوئے، ابھی تک زوم پہ تھے، اور اب جو کچھ ان کے میسیجز میں آج کل سن رہی ہوں اور جو ہمارے آپس میں ڈسکشنز میں چل رہے ہیں کہ ان میں سے میرا خیال 8-10 بچیاں ایسی ہیں کہ جو کسی بھی اپنے حالات، کہیں اجازت نہیں، کہیں جاب، کہیں زوم، فلاں وہ نہیں آ پا رہی. کبھی آپ ان کے آنسو بھرے آپ کو میں وہ میسیج سنواؤں نا تو آپ بھی رو پڑے. یہی آیتیں ہر وقت چلتی ہیں سورۃ توبہ کی کہ میں ان کو کیسے پلٹاؤں کہ ان کے تو بس سواریاں ہی نہیں ہیں. تبوک کا سفر یاد آ جاتا ہے کہ صرف 1 سال میں قرآن اتنا بدلتا ہے. میرا تو آپ کے لیے بھی یہ دل ہے کہ میں جو مرضی کریں میں آپ کو 1 سال میں قرآن پڑھاؤں، 6 دن پورا 6 گھنٹے پڑھاؤں. وہ جو قرآن آپ کے دل پہ جائے گا نا وہ نہیں نکلتا. چھوٹی تھوڑی دوائی زیادہ دیر کھانے سے بھی فرق پڑ ہی جاتا ہے، لیکن اگر وہ ایک ہیوی ڈوز دے دیں تو وہ دلوں پہ اثر دیکھ رہی ہوں. تو اس میں ہم سن رہے تھے کہ امام بخاری، آپ کے لیے جو بات ہے وہ لکھیے گا. امام بخاری کہتے ہیں قیامت کے دن مجھے اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ میرے نامہ اعمال میں کوئی غیبت ہوگی. آپ بھی پڑھ چکے انصار اللہ، چھوٹوں نے تو بھی نہیں پڑھی بخاری، لیکن وہی جو آپ کو پڑھائی ہے وہی وہ بھی پڑھ رہے ہیں. کام کے رہ گئی. جب ڈسکشن کے لیے بلایا ہر ایک نے آ کر یہی بات کی کہ آج ہم سوچ رہے ہیں کہ امام بخاری
ان کے نام مال میں کوئی غیبت نہیں ہوگی، تو ہمارا کیا حال ہے؟ یہاں بیٹھے ابھی اگلا لفظ سننے سے پہلے دعا کیجیے اور نیت کیجیے، اور وہ نیت نہیں جو رود ہو، عزم. دیکھیں رود پہلا ہے، آخری جا کے عزم ہے. اس کے کئی سٹیپس ہیں جو میں نے چھوڑ دیے ہیں، آگے جہاں آئے گا بتاؤں گی، آپ ذرا اور بڑے ہو لیں. جی ارادہ نہیں، نیت، عزم کیجئے میں نے آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کرنی. یہ غیبتیں ہی تو انسان کے پاؤں پہ کلہاڑیاں بنتی ہیں، اس کی اس سے، اس کی اس سے، اس سے اس کی اس کی، بس اس سے نہیں کی جس کی تھی، باقی ساری دنیا سے کر دی. اتنے بزدل ہیں آپ. تو یاد رکھیے حق سننا اور حق سنانا بڑے جگرے والوں کا کام ہے. آپ جس کو مرضی سنا لیں، اینڈ پہ وہ آپ کے آگے ایک روڑا ہی پڑے گا. کئی گھر نہ ٹوٹتے اگر غیبتیں نہ ہوتی، اور کئی کاروبار نہ ڈوبتے بھائی بھائی کی اگر غیبتیں نہ ہوتی. تو عرب لوگ جب کسی کی غیبت کے لیے کہیں اکل فلان فلانا، اس نے فلاں کی غیبت کی. اور کبھی کبھی تو اس سے بھی بڑھ کے کہتے ہیں، بتا دوں ابھی، اکل لحمہ، اس نے تو اس کا گوشت ہی کھا لیا. کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے، یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ ایک شاعر ہے عربی میں، شعر کہتا ہے فَإِن كُنْتُ مَأْكُولًا فَكُنْ أَنْتَ آكِلِي. سمجھ آ جانا چاہیے آپ کو، بہت ہی آسان لفظ ہیں. کہتا ہے اگر مجھے کھایا جانا ہے تو تم خود ہی کھا لو. جی یعنی میں کوئی کھائی جانے والی چیز ہوں نا، تو کسی اور کے آگے کیوں ڈالتے، تم مجھے خود ہی کھا لو. مراد کیا ہے کہ میری غیبتیں دوسروں سے نہیں کرو، تم مجھے کھا ہی لو ایسے ہی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاتھ نہیں کانپ رہے، دل نہیں اگر ڈرا نا، تو ابھی دل کی بدلنے کی دعا کرنی ہے آپ نے اور میں نے. پڑھنا بہت آسان ہے، نبھانا مشکل ہے. قرآن پڑھے ہوئے اور قرآن نہ پڑھے ہوئے ایک برابر، دونوں کو پیچھے ڈال دو. کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کی، کوئی ضرورت نہیں پڑھانے کی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کہتے ہیں اکل، میں چھوڑنے لگی تھی یہ لفظ کہ چھوڑ دیتی ہوں اکل، پھر کہیں کریں گے، لیکن نہیں، آپ کے نصیب میں یہ باتیں تھیں. اسی طرح عرب لوگ کہتے ہیں ما ذقت اکلن. ماں کیا ہے؟ نہیں. ذقتو میں نے چکھی، ذائقہ، اکلن کھانے کی کوئی چیز، میں نے کوئی چیز نہیں کھائی. اب آپ دیکھیے کہ چونکہ کھانے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت مال کی ہوتی ہے نا، تو اب تیسرا معنی لیجئے گا، الاکلن یا الاکلن یا الاکلو، مال خرچ کرنے کو کہتے ہیں. قرآن میں یہ لفظ ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. وہاں آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ مال کھایا جاتا ہے. مال کے ساتھ کھانے کی بات کیوں کہتے ہیں؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. تو پتہ کیا چلا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق صرف نہ کرو، یہ مراد ہے. اور یتیموں کے مال کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے نا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما. یعنی یتیموں کا مال کھانا، اس سے مراد ہے کہ ناجائز طور پہ صرف کرنا. وہ یتیموں کے ڈالر تھوڑی کھاتے ہیں، ان کے پاؤنڈز تھوڑی چباتے ہیں. مراد یہ ہے کہ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے دیکھیں جہنمیوں کا کیا لفظ ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا. وہ تو اپنے آگ، پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. تو بہرحال آگے بھی اور لفظ آئیں گے تو انشاءاللہ اور بتاؤں گی. ابھی اس کو اتنا ہی چھوڑتے ہیں. اگلے لفظ پہ چلیے، تطمئنہ. اللہ اکبر. پہلی بات تو دیکھیے کہ یہ توئے میم نون سے ہے، تمنن. بہت کم یہ لفظ آتا ہے. الطمانیۃ والاطمینان اس سینس میں آتا ہے. معنی کیا ہے؟ لکھیے گا خلجان کے بعد نفس کا سکون پذیر ہونا. یہاں پھر سبحان اللہ کہنے کو دل کر رہا ہے، لفظ سکون کیوں نہیں آ گیا؟ لتسکن قلوبنا. نہیں، پہلے آپ مضطرب تھے، خلجان تھا، شک تھا، بے چینی تھی، خود لگی ہوئی تھی، اپسٹ تھے، خوف زدہ تھے، لیکن اب آپ کو سکون مل گیا. فرق ہے نا. دیکھیے سکون عام لفظ ہے، سکنا ٹھہرا ہوا، مسکن، سکونت، سکون. ہاں، اطمینان کیا ہوتا ہے کہ پہلے بہت ایک گڑبڑ چل رہی تھی، اس کے بعد نفس مطمئن ہو گیا. تو وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اس لیے کہ تمہارے دلوں کو سکون ملے.
اور حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا جب کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو اللہ نے پوچھا کہ ابراہیم کیا آپ کو شک ہے؟ نہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، نہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان حاصل کر لے۔ اور یہی ہے وہ لفظ جو اللہ کرے آپ کو مجھے بھی آخری لمحوں میں سننے کو ملے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ چل اطمینان کے ساتھ۔ تو نفس مطمئنہ کون ہوتا ہے؟ وہ نفس جسے برائی کی طرف کسی طرح کی بھی رغبت نہ ہو۔ کچھ خوش بخت لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں دنیا میں نفس مطمئنہ بنا دے، کچھ نہیں چاہیے ہمیں، بس جو ہے وہی بہت ہے، کسی برائی کی طرف نہ دیکھیے۔ اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں۔ تو معرفت الہی اور کثرت عبادت، یہ ہے قلبی سکون دینے والی چیزیں۔ شک تھا نا ابراہیم کے دل میں، پھر دور ہو گیا تو وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ اور حضرت عمار بن یاسر کے لیے قرآن میں آگے آپ پڑھتے ہیں نا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، سورہ نحل کی آیت ہوگی یہ یقیناً، کہ دل ان کا ایمان پر مطمئن تھا، منہ سے کہنا بھی پڑ گیا کچھ تو کوئی بات نہیں۔ اور جنگ میں فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، صلاۃ الخوف کے ذریعے میں کیا آتا ہے کہ جب تمہیں اطمینان ہو جائے، خوف چلا جائے تو بس ٹھیک ہے پھر۔ اور ایک اطمینان اچھا نہیں ہوتا، وہ بھی سن کے آگے چلیے گا۔ اور وہ کون سا اطمینان ہے؟ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، میں بھولوں نہ تو سورہ یونس کی آیت ہے یہ، بلکہ اسی پہ وہ لیکچر بھی ہے ہمارا، لائف از اے فیڈنگ شیڈو، زندگی ایک ڈھلتا سایہ۔ کیا ہے اس میں؟ اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے ہو، تو لکھیے اطمینان علی الدنیا، یہ اچھا نہیں ہے۔ کتنے مطمئن ہیں آج ہم دنیا میں، یہ بھی لے لیا، وہ بھی لے لیا، یہ بھی لے لیا، وہ بھی کر لیا، ٹھیک ہے کافی ہے اتنا۔ حرام کے 10 گھر ہوں اطمینان نہیں۔ ایک انکل ہیں تو وہ اکثر ہی سناتے ہیں کہ میرے 8 گھر تھے، پیسہ بھی بڑا تھا، کوئی دیندار ملا تو میں نے اسے کہا کہ یار مجھے سکون نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا کرتے ہو؟ جب اپنا کام بتایا، اپنے گھر کی ترتیب بتائی، تو اس نے کہا اطمینان چاہتے ہو پہلے یہ گھر بیچو، 8 بیچ کر اس میں سے 1 لے لو، باقی ساروں کا قرضہ اتارو سود کے ساتھ اور اپنا بزنس بدلو۔ کہتے ہیں اس پہ عمل کیا، اس کے بعد سے زندگی میں اطمینان آ گیا۔ یہ تو شکر کیجئے کہ روح بے چین ہو رہی ہوتی ہے غلط چیزوں میں لوگوں کا، تو جب آپ اطمینان علی الگناہ اور اطمینان علی الحرام اور اطمینان علی الدنیا کے مصداق ہو جاتے ہیں نا، تو بس کہہ لیجئے یہی ہے دلوں پہ مہر لگنا۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی بھی یہ کیفیت ہو۔ اور قلوبنا تو وہی قلب ہے، الٹ پلٹ ہے اس میں، دل تو پلٹتے ہیں، ایک سے دوسری حالت پہ ہے۔ کبھی کپڑے کو پلٹیں تو قلب الصوب، کپڑا الٹا۔ قلب الانسان، کسی کے لیے بولتے کہتے قلب الانسانی، انسان کو اس کے راستے سے پھیر دیا۔ اور جب اللہ کی طرف آنا ہو تو وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اسی کی طرف تم لوٹے جاؤ گے۔ اور جب حکومتوں کو الٹایا جاتا ہے تو کیا آتا ہے؟ انقلاب، پھر جانا۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، الٹے پاؤں پھر جانا۔ اور ایک منقلبون ہم بھی کہتے ہیں، کیا؟ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا منقلبون، ہم سب اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ بہت دفعہ ایک آگے بھی، اس لیے اب یہاں اتنا ہی کافی ہے۔ تو کیا سیکھا؟ آیت پوری ہوئی، اب اس میں سے چند دہرائی کے نقطے لیجئے گا۔ پہلی بات ہم نے اس میں سیکھا کہ خواریوں کا خوان نعمت مانگنا کن وجوہات پہ تھا؟ اچھا کھانا کھا لیں، اور جنرل معنی بھی اس کا ہے کہ ہاں کھانا کھائیں، کوئی بات نہیں، لوگوں کو شوق ہوتا ہے اچھا کھانا کھانے کا، ہوٹلنگ کی، کیا ہوا پارٹی، دعوت، باربیکیو کرے، کیوں کرنے جانے باربیکیو؟ اس لیے کہ آج کچھ اچھا کھانا کھائیں۔ یعنی سمپل معنی تو ہے ہی ہے، جس کو میں نے زیادہ ٹچ نہیں کیا، لیکن وہ آف کورس سیدھا معنی وہی تھا۔ پھر دل مطمئن ہو اور حضرت عیسیٰ کے پیغام کی گواہی دے سکے۔ یہ جو پیغام کی گواہی تھی نا کہ شاہدین بنے، مراد یہ تھا کہ اچھا کھا پی لیں گے، اللہ کی طرف کا رزق آئے گا، کچھ علمی، کچھ دوسرا جسمانی رزق، تو پھر ہم خوب بڑھ بڑھ کر عیسیٰ کا پیغام آگے پہنچائیں گے۔ آپ بھی جب کھانا کھائیں نا تو یہ نیت کر کے کھایا کریں کہ اللہ ایسا رزق دے
کہ جس کے بعد میں پھر میں عبادت بھی اچھی کر سکوں، اپنے معاملات صحیح کروں، حقوق العباد پورے کروں اور تیرے راستے میں شاہدین بن کر پھر سکوں۔ فلو چارٹ دیکھیے گا۔ معجزات طلب کرنے کے جو مقاصد اس آیت میں تھے، پہلی بات یہ ہے کہ عین الیقین حاصل ہو جائے، اپنی آنکھوں سے بندہ دیکھ لیتا ہے تو یقین آتا ہے کہ ہاں بات سچ ہے، ایمان میں زیادتی کا سبب ہو، اطمینان قلب ملے اور برکت کا حصول بھی ہو۔ ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر 1، بغیر شرائط کے ایمان پر قائم رہنا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق دے۔ چلیے اب انہی کی بات آگے کنٹینیو ہوگی، اس لیے نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں۔ پھر کوئی بھی آپ کا سوال جواب ہوگا تو لکھ کے رکھ لیجئے، لکھیے گا آیت 114 ٹاپک نعمتوں کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، یعنی اللہ سے مانگنا نہیں تو اور کس سے مانگیں گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہ اتنی چیزیں نہیں مانگو، اس سے لگتا ہے آپ کو دنیا کی ہوس ہے۔ نہیں، جب ہمارا رب ہے وہ ہمیں زیادہ دے سکتا ہے تو ہم تھوڑا کیوں مانگیں؟ بڑا دے سکتا ہے تو چھوٹا کیوں مانگیں؟ زیادہ دے سکتا ہے تو کم کیوں مانگیں؟ تو کیا پتہ چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھیوں نے کیا کہا؟ اب یہاں ہے جی وہ دعا کے لفظ، پیچھے ذکر آ گیا، وجوہات آ گئیں، اب دعائیہ کلمات جو اپنی جگہ ایک خوبصورت سی دعا ہے، لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قالا کہا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، انزل اتار یعنی نازل کر، علینا ہم پر، مائدتن ایک خوان، من السمائی آسمان سے، تاکہ تکونو ہو جائے، لنا ہمارے لیے، عیدن عید، بریکٹ میں لکھ لیجئے خوشی کا دن یا پلٹ کر آنے والا دن، لیاولینا ہمارے اگلوں کے لیے، وآخرینا اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیتم منکا اور ایک نشانی تیری طرف سے، ورزقنا اور رزق دے ہم کو، وانتا اور تو، خیر الرازقین بہترین رزق دینے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ لیتے ہیں۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اللہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں سب کے لیے خوشی کی بات ہو جائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے، اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ بہت ہی پیارے محبت میں ڈوبے ہوئے الفاظ ہیں۔ بات بالکل واضح ہے، پیچھے جس کھانے کی طلب تھی اب یہاں اس کے کلمات اور اس کے الفاظ ہیں۔ پیچھے کہا گیا کھانا دے دے تاکہ کھائیں، اطمینان قلب ہو، تیرے وعدوں پہ یقین آ جائے، گواہوں میں سے ہو جائیں۔ یہاں دعا مانگ کے دکھا دی۔ پہلی بات تو اس لفظوں پہ غور کر لیتے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم آتا لفظ، قال عیسیٰ ابن مریم، یہ بھی سب کو پتہ ہی ہے، پیچھے سے بات چل رہی۔ دوسری بات ہے کہ اللہم اے اللہ، عموماً لفظ اللہم حدیث کی دعاؤں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور آگے دیکھیں ربنا یا ربنا، یہ قرآن کی دعاؤں میں، قرآن اور حدیث کی یہ واحد دعا ہے۔ اس آیت کے ساتھ لکھ لیجئے گا جس میں لفظ اللہم اور ربنا اکٹھا ہے۔ یہ ایک خوبصورتی ہے، یعنی ایسی جیسے کہنا ماما، امی، بیبے ہیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ جتنے لاڈ ہوتے ہیں نا بچے کے ماں سے، پھر وہ لفظ اتنا ہی بولتا ہے۔ ہمیں بھی جب کچھ لینا ہوتا ہے اپنے گھر والوں سے تو پھر جو ہمارے لاڈ ہوتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں ہم۔ تو دو لفظوں کا اکٹھا ایک جگہ جمع ہونا محبت کا اظہار ہے، اللہ سے مانگنے کی طلب کا اظہار ہے۔ انزل علینا ہم پر اتار، مائدۃ من السماء آسمان سے، مائدہ کھانے کی چیز۔ لکھیے یہاں پہلی بات، اگر آپ یہاں ایک کام کیجئے، میرے بھی سامنے آیت کھلی ہے، آپ کے بھی وہی ہوگی، اس کے اوپر سے لفظ اللہم ربنا کو چھپائیے ذرا کسی بھی چیز سے،
ہاتھ رکھ کے دیکھیے، اس کے اوپر کوئی پیپر کا ٹکڑا رکھ کے دیکھیے کیا آیت بنتی ہے. نعوذ باللہ. قال عیسی ابن مریم انزل علینا مائدۃ من السماء. حواریوں کا عقیدہ دکھ رہا ہے. اگر بقول حواریوں کے عیسیٰ خدا ہوتے یا زیادہ زیادہ خدا کے بیٹے ہی ہوتے تو وہ خود ہی ان سے کہتے آپ نازل کر دیں. اور یہاں امت مسلمہ کے عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے. آج اللہ کے نبی اور نبیوں کے بارے میں کہتے ہیں جو اللہ چاہے اور نبی چاہے. سارے نبی تیرے در کے سوالی، ہاں آئے ہیں تیرے در پہ نہ جائیں گے خالی. نعوذ باللہ. ان کا عقیدہ کتنا خوبصورت تھا کہ کہہ عیسیٰ سے رہے ہیں لیکن مانگ اللہ سے رہے ہیں. یہ کہنے کی بجائے کہ عیسیٰ آپ اتار دیجئے نا ہمارے اوپر، کیا فرق پڑتا ہے، آپ اتنے چنے ہوئے نبی ہیں، اللہ نے بن باپ کے پیدا کیا، آپ کو نبوت دی، اتنے معجزہ دیے، جائیے ذرا آسمان سے کھانا بھی لے آئیں. نہیں لا سکتے، کیونکہ واللہ هو الخیر الرازقین. یہاں سے اپنے دل کی تختیوں پہ لکھیے گا کوئی بھی رزق، چاہے وہ اولاد کا رزق، اولاد نرینہ کا رزق ہو، یا وہ رزق آپ کے لیے مال دولت کا رزق ہو، اللہ ہی دیتا ہے. کوئی بابا نہیں دے سکتا. معذرت کے ساتھ سارے بابوں کے ساتھ، کیونکہ بابوں میں سب سے بڑے بابے تو صحابہ کرام تھے. اگر ہم اللہ کے نبی کو ایک سائڈ پہ اوپر کر لیں نا اس سے بھی، تو امت میں سب سے اونچا مقام صحابہ کرام کا ہے. اور سارے صحابہ میں سب سے بڑا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. لوگوں نے نہیں کبھی جا کے کہا ابو بکر اب آپ ہمیں دیجئے، نہ آپ کی باتیں آپ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم نے تو وہ بھی جو واقعی بابے ہیں، اچھے نیک اولیاء ولی ہیں، ان کو تو چھوڑیے. ہم نے تو کوئی پیڑھی شاہ، تو کوئی فلانے شاہ، تو کوئی گھوڑے شاہ، اور جن کے جسم پہ کپڑے پورے نہیں، جو نمازیں نہ پڑھیں، جن کے حال حلیے کو دیکھ کے دور سے بو آئے، ان سے جا کر لوگ اولادیں اور دولتیں مانگتے ہیں. ذرا دیکھیے آج کیا قبر پرستی اور پیری مریدی ہے. جو اچھے لوگ ہیں ان کو بھی پیچھے کر دیا، جو برے ہیں ان کی تو کیا بات کی جائے. تو عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں مانگا، اللہ سے مانگ رہے ہیں. آپ بھی اللہ سے مانگیے. دینا ہے تو اللہ نے دینا ہے، نہیں دینا تو اس نے نہیں دینا. اور اپنے لیے کہیں، دیکھیں توحید پتہ کیا ہے؟ بندہ کھڑا ہو جائے کہیں، اللہ تو دے گا تو لینا ہے، اور اگر تو نہیں دیتا نا تو میں نے نہیں کسی سے لینا. اپنے بچے سے سمجھیے. بچہ ماں سے ضد کرتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، آئس کریم دے دو، یا کوئی اور کینڈی مانگتا ہے، کوئی اس کی صحت کے لیے خراب چیزیں مانگتے، جوس دے دیں، ٹھنڈا دے دیں، گرم دے دیں. ماں نہیں دیتی. پاس بیٹھی نانی دادی کہتی آ ادھر میرا بچہ، میں تجھے دیتی ہوں، کیونکہ بگاڑنا بھی تو ہے نا نانیوں دادیوں نے. تو بچہ کیا کرتا ہے؟ اور ماں کی ٹانگوں پہ لپٹتا ہے، نہیں ماں سے ہی لینا ہے. یہ بچہ آپ کا استاد ہے. ایک بچے کو یقین ہے کہ ماں سے ہی لینا ہے، ماں نہیں دے گی تو کسی سے نہیں لینا. تو ہم اتنے بڑے بڑے ہو گئے، ہم اب یہ کہیں گے کہ دوسروں سے لینا. اور یہاں پھر کسی کی بات یاد آتی ہے کہ اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. کسی جھوٹے مقدمے میں ڈل گئے، کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا، چیز ان کی تھی، کسی نے جھوٹا قبضہ کیا. اب ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہی اپنے ملکوں کے مقدمے اور جو کچھ ہے سب کچھ ادھر، اور یہ اللہ کا بندہ اکیلا. کوششیں اور جو کچھ ہے وہ تو ہوں گی. کسی نے کہا آئیے ذرا عبداللہ شاہ غازی چلتے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، دیکھیے آپ کی جگہ کیسے آپ کو ملتی ہے. تو ان کے لفظ یہاں لکھ لیجئے. اگر عبداللہ شاہ غازی سے لینا ہے تو میں نے نہیں لینا، اللہ نے نہیں دینا تو مجھے نہیں چاہیے. یہ ہے بندہ مومن کا عقیدہ. لینا ہے تو تجھ سے لینا ہے، نہیں لینا تو تجھ سے ہی نہیں لینا. دیکھیے ایک غیرت مند بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور سے نہیں مانگتی. ایک غیور ماں اپنے بچے سے مانگ لے گی لیکن کسی اور کے بچے سے نہیں مانگے گی. بیویاں سارا دن شوہروں سے مانگتی ہیں نا، ماں نے مانگنا چاہیے، کوئی بری بات نہیں. جو ان کے بیچاروں کی حیثیت کا ان کو دیجیے، ان سے لیجیے، کسی اور سے مانگ سکتے ہیں. تو یہ تو اللہ کے دیے ہوئے بندے ہیں. تو کیا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگیں گے؟ کہ اللہم لا مانی لما آتیت ولا موتی لما منات ولا ینفع ذا الجد منک الجد. لوگ کہتے ہیں پیسوں سے چیزیں ملتی ہیں، میں کہتی ہوں نہیں، یقین سے چیزیں ملتی ہیں.
یقین کی گڈیاں جیب میں ڈال کر نکلیے، آپ کو وہ ملے گا جو آپ ڈیزرو بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ پیسے سے تو ڈیزرونگ ہے نا، ایک ویلیو ہوتی ہے پیسے کی، 1 لاکھ 2 لاکھ، کرون، پاؤنڈ، ڈالر، یورو، ہر ایک کو پتہ ہے آج کیا کرنسی کے اوپر نیچے کے ریٹ ہیں۔ یہ یقین، اس کا کنورژن صرف مل جانے کے اندر ہے۔ شاید آپ کو یہ جملہ نہ سمجھ آیا ہو۔ جس کو یقین ہوتا ہے نا، اس کی کرنسی یقین کی کبھی ڈیمالش نہیں ہوتی، کبھی اس کے اوپر کوئی ڈاؤن فال نہیں آتا۔ یقین کے ساتھ کوئی کام کرنے نکلیں گے تو وہ کام ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو رب پر نظر ہے۔ تو یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ آج ہماری دعائیں ہم نے کہاں سے سیکھی؟ بابوں سے اور پتہ نہیں کس سے نہیں۔ اللہم کہہ کے تسلی نہ ہوئی تو ربنا ہے، حالانکہ اللہ بھی وہی، رب بھی وہی۔ ابھی لفظ وضاحت میں دیکھیے گا، چلے ابھی بتا دوں، لفظ اللہ تو اللہ کا اصلی نام ہے نا، اللہ علیہ یا علیہ سے، لیکن ربنا کامن لفظ ہے۔ اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کیوں دے؟ تاکہ تکون لنا عیدا لاولینا وآخرنا، ہمارے اگلوں پچھلوں کی موجیں ہو جائیں، یہ مراد ہے۔ آنے والے بھی یاد رکھے، جانے والے بھی یاد رکھیں، خوشی منائیں کہ اللہ نے آج ہمیں رزق دیا۔ وآیۃ منک، اور نشانی بھی ہے تجھ سے۔ یہ دیکھیے، یہ پھر وہی معجزوں والی چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں نا، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم تیری نظر میں بہت اچھے ہیں۔ ایک نشانی، جیسے تو نے عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کیا تو آسمان سے ایک کھانے کا خوان بھی اتار سکتا ہے، یہ ہمیں یقین ہے، اس کی نشانی دے دے۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، جب نعمت غیر معمولی بڑی ہوتی ہے نا، تو نہ شکری کا وبال بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جب اللہ سے ایسی بڑی بڑی خوبصورت چیزیں مانگتے ہیں نا، تو ان کو پورا یقین ہوتا ہے اس بات کا، اور یہاں ان کا یہ سب کچھ کہنا اور اللہ تعالیٰ سے یہ محبت بھری باتیں کہنا، اس کا ڈراپ سین اگلی آیت میں ہوگا۔ اس لیے ہم یہاں لفظ وضاحت کے بعد اگلی آیت پہ جائیں گے تاکہ مضمون وہاں جا کر پورا ہو جائے۔ لفظ دیکھیے گا جو اس آیت کے کچھ نئے ہیں، یا کہہ لیجئے کہ ان کی فارم نہیں ہے۔ قال عیسیٰ ابن مریم، کہا عیسیٰ مریم۔ اب آپ دیکھیے لفظ قال کس نے کہا؟ اس میں کیا آپ کو یہ غلطی نہیں لگ سکتی؟ کہا عیسیٰ ابن مریم نے۔ ذرا سے اس پہ غور کریں، تھوڑی سی گرامر کی بات بتانا چاہ رہی ہوں۔ یہ زبر اور پیش کو بہت غور سے رکھا کریں۔ اس وقت بس اتنا ہی کہہ لیں کہ اس کو پڑھنے میں غلطی نہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے لفظ عیسیٰ، یہ کیا ہے؟ پیچھے بھی بہت پہلے بات کی ہوگی، ابھی دوبارہ سن لیجئے۔ نمبر 1، پیغمبر کا نام ہے۔ اسم علم ہے۔ علم کیا ہوتا ہے؟ ٹول، نام، فعل، چیز، اسم فعل، کہتے ہیں نا نام، چیز، جگہ۔ اب اگر اس کو عربی کا لفظ سمجھا جائے کہ یعنی اس کی اصل بھی عربی ہے، تو پھر یہ عیس ہے۔ عیس، عیسن سے ماخوذ ہو کر، جو کہ آیسو کی جمع ہے۔ اس کی مؤنث ہوتی ہے عیساؤن۔ چلیے جو بھی ہو گیا، کہتے کس کو ہیں تو لکھیے گا عیسن کہتے ہیں سفید اونٹ جن کی سفیدی میں قدر سیاہی کی آمیزش ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی سفید رنگ کا اونٹ ہے لیکن بیچ میں کہیں نہ کہیں سیاہی مائل بھی ہے۔ اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ یہ عیسن سے مشتق ہے، عیسن سے نکلا ہے۔ مراد کیا ہے؟ عیسن کہتا ہے سانڈ کا مادہ منویہ۔ سانڈ بھی جانتے ہیں آپ، جانور ہے، یعنی جس مادے سے اس کے بچے کی تخلیق ہوتی ہے نا، اس کو عیس کہتے ہیں۔ عرب لوگ بولتے ہیں بعیرن آیس و ناقۃ عیساؤن، ٹھیک ہے؟ یعنی بعیر اونٹ عیسن ہے اور اس کی فیمیل عیساؤن ہے۔ اس کی جمع عیسن اور آساہا یا سیہو ہے۔ نر کا مادہ سے جفتی کھانا۔ دیکھیے واللہ عالم، میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت چونکہ بن باپ کے پیدا ہوئی تھی، وہ فزیکل فینومینن نہیں تھا جو عام بچے میں ہوتا ہے، تو کچھ اس نام میں بس یہ کہہ لیجئے کہ ڈھکے چھپے اشارے اس چیز کی طرف ہے۔ واللہ عالم۔
آگے چلیے. اور بعض کہتے ہیں ویسے ہی نام عبرانی ہے تو وہ بھی کر لیجیے آپ. ابن کا لفظ چھوڑ دیتے ہیں، پہلے بھی ہو چکا ہے. مریم کے لفظ کو آپ نے پہلے دیکھا، اور اس کو آگے جا کے انشاءاللہ سورۃ مریم پہ مزید بتا دوں گی دوبارہ. اللہم الہ، اللہ کا نام، الہ، بسم اللہ سے یہ لے کے یہ لفظ ابھی تک سینکڑوں بار آ گیا ان 6 پاروں میں، بلکہ 7واں بھی اب چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا اصل نام ہے. اس کو آپ اسماء الحسنہ کی سیریز میں سن لیجئے. ربنا، رب ہمارے، رب یربی، تربیہ. انزل ابھی پیچھے گزر گیا، اس کو چھوڑتے ہیں. آگے دیکھیے مائدہ. لفظ مائدہ چونکہ یہاں آیا تو اس کا حق بھی ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں. تو مادہ یمید میدن، میم یا دال، یہ جو اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں نا میدہ، وہ بھی یہی ہے. تو المعید کہتے ہیں زمین کی طرح کی کسی بڑی سی چیز کا مضطرب ہونا. زمین گھوم رہی ہے نا، ہل رہی ہے، اسی طرح کوئی بہت بڑا سا لٹو، کوئی بڑی سی ڈیسک، کوئی چیز جب ہلتی ہے نا اس کو معید کہتے ہیں. قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ ان تمید بکم، کہ کہیں یہ زمین تم کو لے کر جھک نہ جائے. ان تمید بہم بھی آتا ہے، یعنی زمین لوگوں کے بوجھ سے ہلنے نہ جائے، اس لیے اللہ نے اوپر پہاڑ ڈال دیے. اسی طرح مادتل اغصان تمیدو، شاہوں کا مضطرب ہونا، یعنی جب شاہیں بہت ہلتی جلتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو اسی میں آتا ہے. تو مائدہ وہ خوان جس پر کھانا چنا ہو، اور ہر ایک پر یعنی کھانے والے اور خالی خوان پر بھی مائدہ کا لفظ آتا ہے. اسی طرح مادنی یمیدنی، کھانا کھلانے کے لیے، پیچھے بھی چند دن پہلے گزرا ہے، پچھلی آیتوں میں بھی مائدہ گزر گیا. آیتن، نشانی، آیت اردو میں بھی آتا ہے. ظاہری علامت، راستے کے نشان، وہ نشانات جن سے منزل کا پتہ چلے. بتا رہی ہے کہ کہا عیسیٰ نے، ورنہ کیا ہمیں کیا سمجھ آتی پچھلے ٹیکسٹ سے؟ کہا عیسیٰ بن مریم کو کہ تم ہمارے لیے دعا مانگو. امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اور اپنی قوم یعنی حواریوں کی خواہش پہ مانگی تھی، اور ان کے لیے بہترین کھانا طلب کیا گیا. لیجیے تفسیر بالحدیث، بخاری کی روایت 3397 اس آیت کے ساتھ. روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ ایک دن یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے. ان لوگوں نے بتایا کہ یہ بڑی عظمت والا دن ہے. اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور آل فرعون کو غرق کیا تھا. اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، میں موسیٰ علیہ السلام کا ان سے زیادہ قریب ہوں. چنانچہ آپ نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا. ایک اور روایت بخاری کی 6168 ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے. فرمایا انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں سے محبت والا رکھے. فلو چارٹ دیکھیے گا. شکرانہ نعمت کے اصول، یہ تو اپنے وہ دوپٹوں کی گروہ کو باندھ کے جائیے گا. یہ بھول جاتا ہے نا، اس سے پھر ہمارا عمل بھی بدل جاتا ہے. نعمت کے شکرانے کے کیا رولز ہیں، اسلام کیا کہتا ہے نعمتوں کے بارے میں؟ پہلی بات، بڑی نعمت بڑا شکر، اور سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت، اور نعمت قرآن، نعمت علم، نعمت تقوی. اپنی ایک ایک روحانی عادت اور ایک ایک روحانی کیفیت کو سامنے رکھ کے اس کا شکر ادا کیا کریں. اللہ اپنا خوف دے دیا الحمدللہ، اللہ اپنا ڈر دے دیا الحمدللہ، اللہ شکر گزار بنا دیا الحمدللہ، اللہ اب صبر آتا جا رہا ہے الحمدللہ. اس طرح بچوں کی طرح تسبیحاں پڑھا کریں. دوسرا اصول لکھیے گا، نعمت کی خوشی اخلاقی قیود میں، یعنی آپ نعمت کی خوشی منائیے، نعمت کی خوشی کوما لگائیے، اخلاقی قیود میں. ہمارا ایک بہت ہی بڑا یونیورسل پرابلم ہے، ہم نعمتوں کی خوشی مناتے مناتے اخلاق تو چھوڑیے، دین تو چھوڑیے، مذہب کے، انسانیت کی حدوں سے باہر گر جاتے ہیں. دیکھا کرے خوشیوں میں کیا ہوتا ہے. کل اللہ نے ایک ایسی گندی چیز آنکھوں کے سامنے رکھی، گندی اس لیے ولغر نہیں تھی، لیکن ہمارے ملکوں کے نام کے ساتھ موسٹ ایکسپینسو ویڈنگز، 7 بڑی شادیوں کی جھلکیاں
جو کہ منائی گئی، بس آؤٹ آف کیوریوسٹی ہی دیکھتی گئی. واللہ صرف چند تصویریں تھیں اور نیچے فگرز اینڈ فیکٹس تھے. آپ گیس کر سکتے ہیں سب سے بڑی، اب جو انہوں نے کہا سچ ہے کہ جھوٹ مجھے کیا لگے، نہ میں آپ کو بتا رہی کس کی نہ کون، لیکن 470 کروڑ کی ایک شادی. یہ بھی ریکارڈ ہمارے ہی ملکوں میں قائم ہے ماشاءاللہ. طیاروں کے طیارے ہائر کر کے مہمانوں کو پتہ نہیں چاند پہ ہی جانا رہ گیا، باقی تو اور کہاں لے جائیں گے. ملک ڈوبے، ملک کیا کہتے ہیں کہ بیگار میں رکھنا پڑے، لیکن جو بھی ہیں تو یاد رکھیے یہ نعمتوں کی خوشیاں اخلاقی قیود میں نہیں رکھتے لوگ، تبھی تو پھر نعمت چلی جاتی ہے، یا پھر وہ پھر اپنے اندر ہی ملوث رکھتی ہے ہمیں. اور پھر تکبیر اور تحمید کا اہتمام کیجیے، اللہ اکبر اور الحمدللہ. یہ ہے نعمت کو باقی رکھنے کے اصول. کیا سیکھا؟ ہمارا رویہ مثبت اور تعمیری ہونا چاہیے. دینی معاملات میں بحث اور مباحثے سے بچنا چاہیے. اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق دے. چلیے ڈراپ سین، اب یہاں سے واقعہ پورا ہوگا. آیت 115 تفسیر ہو چکی ہے، لیکن یہ خوان مانگا اور اترا کہ نہیں اترا یہ اب اس آیت میں ہمیں پتہ لگ جائے گا. تو لکھیے ٹاپک نافرمانی کی سزا. لفظی ترجمہ، قال اللہ، کہا اللہ نے، انی بے شک میں، منزلھا نازل کرنے والا ہوں اس کو، علیکم تم پر، فمن تو جو کوئی، یکفر کفر کرے گا، بعد اس کے بعد، منکم تم میں سے، فإنی تو بے شک میں، اعذبہ میں عذاب دوں گا اس کو، عذاباً ایسا عذاب، لا نہیں، اعذبہ میں ویسا عذاب دوں گا اس کو، احداً کسی ایک کو، من العالمین جہان والوں میں سے. بمحاورہ ترجمہ، قال اللہ انی منزلھا علیکم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دی ہوگی. ذرا سا سوچیے اس کو، ڈانٹ ڈپٹ سختی. معجزے تو مانگتے ہو، نشانیاں تو مانگتے ہو، کرامتیں تو مانگتے ہو، کیا سہار بھی سکتے ہو؟ یہ تھی وہ آیت جس کے اوپر آج بات کرتے ہوئے علماء میں سے اکثریت کا خیال ہے کہ مائدہ نہیں اترا، کیونکہ اللہ نے فرمایا یس آئی کین ڈو اٹ. لفظ ہے کہ منزل جو ہے نا اسم فاعل ہے. ایک لفظ ہو سکتا تھا ینزلو، میں اس کو اتارتا ہوں، یہ فعل تھا، نہیں یہاں اسم ہے، ڈوئر، آئی ایم، یس آئی کین ڈو اٹ. یعنی منزل اسم فاعل کا وزن ہوتا ہے کہ جی میں اس کو اتار سکتا ہوں تم پر، لیکن کان کھول کر سن لو، فمن یکفر بعد منکم، تم میں سے جو کوئی اس کے بعد کفر کرے، انکار کرے، اس کے بعد، فإنی اعذبہ عذابا، پھر میں اس کو ایسا عذاب دوں گا، لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ میں نے اس کا کبھی بھی کسی کو عذاب دیا نہ ہوگا. کیا پتہ چلا کہ اگر نعمت پانے کے بعد، نعمت مانگنے کے بعد نہ قدری کی نہ شکری کی تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے تم پر. تو اب بعض لوگ کہتے ہیں اترا، کوئی کہتے ہیں نہیں اترا، اکثریت کہتے ہیں کہ نہیں اترا. کیوں نہیں اترا؟ کیونکہ وعید بہت سخت تھی کہ سوچ کے مانگنا. جب نعمت غیر معمولی بڑی ہے تو ناشکری کا وبال بھی بہت بڑا ہوگا. تو اس آیت سے پتہ چل گیا کہ شکر گزاری کی تاکید چھوٹی نعمت کے ساتھ تھوڑی اور بڑی کے ساتھ بڑی ہوگی. اب وہ اترا کہ نہیں اترا؟ اکثر کہتے اترا. ترمذی کی ایک روایت ہے کہ مائدہ آسمان سے نازل ہوا، اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور بعض یہاں تک کہتے ہیں کہ لوگوں نے خیانت کی اور اس کو اگلے دن کے لیے اٹھا لیا، پس بندر اور خنزیر کی صورت میں مسخ ہوئے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کھاتے بھی تھے، کیونکہ جیسا کہ پیچھے ہے نا ناکلوا منہا، لیکن آگے رکھنا نہیں تھا لیکن رکھتے ہیں. لیکن واللہ عالم، آپ کا میرے لیے تو کوئی اس پہ عمل کا نقطہ نہیں ہے. ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ ہمارا مائدہ تیار ہوتا ہے، ہمیں بھی تو اللہ نے کھانے مائدہ کی صورت میں دیے ہوئے ہیں نا. آپ دیکھیے کہ
اگر آپ کے گھر میں کوئی ہے اس وقت بھی تو آپ گھر جائیں گے تو گرم گرم کھانا تیار ہوگا، یا آپ کر کے آئے ہوں گے تو آپ کھلا دیں گے، آپ کے گھر والے آتے ہیں تو آپ کھلاتی ہیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کا رزق رکھا ہوا ہے زمین پہ، گرم کرنا پکانا کھانا کیا بڑی بات ہے۔ تو بہرحال دونوں رائے موجود ہیں، میں ایسی باتوں پہ خاموش رہتی ہوں کیونکہ میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ اترا کہ نہیں اترا، کیونکہ ہم نے اس سے اتنے سبق لے لیے۔ تو مائدہ کھانا مطالبہ تو ہوا تھا، پیچھے من سلوا سے اس کو ملا لیجئے۔ یہاں پہ ایک کویسچن پورا ہوا جو میدان حشر میں عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دینا پڑنا ہے۔ اگلی آیتوں میں اب اگلا جو اس سے بھی سخت قسم کا سوال ہے وہ آئے گا، لیکن یہاں پتہ کیا چلا کہ بہت بڑے بڑے مطالبے نہیں کرنے چاہیے، جو مل رہا ہے شکر کر کے لے لیجئے، جو نعمت ہے اس کا حق ادا کیجئے، نعمت خود ہی بڑھتی جائے گی۔ لفظ سارے ہی پرانے ہیں، یکفر میں کفر ہے، ڈھانپنا چھپانا سیاہ بادل، اور اسی طرح کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، اور ویسے کافر کہتے ہیں قرآنی صداقتوں کے منکر کو۔ وَعَذِّبُهُ میں عذاب ہے، عذب بھوک پیاس تکلیف۔ ایسا اونٹ جو پیاس کی وجہ سے کھانا چھوڑ دے، اس لفظ کو میں کر سکتی ہوں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایکسپلین، اگر 1-2 منٹ آپ اوپر دیں گے یا پھر اگلی جگہ بتا دیجئے گا تو میں انشاءاللہ، کیونکہ عذبن میٹھے کو کہتے ہیں، بس اتنا لکھ لیجئے کہ زندگی کی مٹھاس کھینچنے والی چیز کو عذاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ احدن یکتا یگانہ بے مثل بے نظیر، ٹھیک ہے، اور احدن عشرہ 11 کو کہتے ہیں، پھر 20 ہوگا تو 21 ہو جائے گا۔ عالمین عالم سے، علم جھنڈے کو کہتے ہیں، کسی چیز کا علم اور علم ایک ہی چیز ہے، علم بھی جھنڈا ہی ہوتا ہے، خود بولتا ہے علم، کسی کو نہیں بتانا پڑتا کہ ڈگری کیا ہے اور کس یونیورسٹی میں آپ پڑھے، 4 لفظ نہ انگلش کے آتے ہیں اور وہ کہہ دے جی میں نے فلاں اسکول اور کالج سے پڑھا ہے، تو وہ پھر وہ جھوٹ ہی بول رہا ہے، کوئی نہیں مانے گا اس کی بات کو۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آگے کثرت کے ساتھ کسی چیز کی خبر دینے کو بھی کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے جہاں آگے آئے گا۔ کیا خلاصہ ہوا آیت سے، کیا سیکھا؟ پہلی بات کہ اللہ کا فرمان ہے اس میں کہ دیکھیے میں دے سکتا ہوں، کیا مشکل ہے، دیکھیں نا جو آسمان سے بارش کو نکال کر زمین کے بیج سے ملا کر فصل دیتا ہے، تو کیا وہ ڈائریکٹ کھانے کا خوان نہیں دے سکتا؟ بہت آسان ہے، لیکن سوچ لو کہ اس معجزے کے بعد اگر مانو گے نہیں تو نافرمانی پر عذاب آئے گا، اور مطالبوں کے بعد نافرمانیوں پر سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ فلو چارٹ دیکھ لیجیے اس آیت کے ساتھ، مطالبہ معجزے کے بعد نافرمانی کے اثرات، مہلت کے سلسلے کا اختتام تھا یہ، قوم کے خلاف حجت اور قوم پر عذاب کا نزول آنے کا خدشہ تھا۔ کیا سیکھا؟ معجزات مانگنے کی بجائے عملی اقدامات کیجیے، نعمت ملنے پر نافرمانی نہیں کرنی، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھا آج آپ کے نصیب میں، اب آپ لوگ شیئر کیجئے، کوئی سوال ہے کچھ بھی ہے تو آپ لوگ مائک ہولڈ کیجئے پلیز زوم سے۔ ایک منٹ چاہیے مجھے۔ السلام کھانا زمین میں۔ علیکم۔ اب دیکھیے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کی تھوڑی سی دولت پکڑتی ہے، بچے ماں باپ کی طاقت پہ اکڑتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں میرا باپ کون ہے، تو جی اب یہ میں نہیں تھی بول رہی، اصل میں کوئی اور آواز آ گئی۔ جی آپ لوگ بات کیجئے زوم سے پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، قریب آ کے اور جتنی اونچی بات کر سکیں کیا کریں پلیز۔ آج کے لیسن میں سے یہ سنا ہے، یہ سیکھا ہے کہ صرف دنیا پر ہی مطمئن نہیں ہو جانا، کیونکہ جب ایسا ہوتا ہے تو دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، اور دوسرا غیبت کے بارے میں سن کے بہت ہی ڈرا، انشاءاللہ اس سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ وہ آج شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جس طرح سے آج قدرت کے بارے میں پھر پڑھ کے تو پھر دل خوف زدہ ہوا ہے، اور پھر اپنے آپ سے عہد کیا کہ بالکل کوشش کرنی ہے کہ اس معاملے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ محتاط رکھا جائے، اور ہر طرح سے کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی وہ بات نہیں کرنی، اپنی زبان کو روک کے رکھنا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی ہر چھوٹی بڑی نعمت پہ تہہ دل سے اس کی شکر گزاری کرنی ہے اور کثرت کے ساتھ اللہ اکبر اور الحمدللہ کی تکرار کرنی ہے. چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی سر جی, بہت بھرپور سبق تھا آج کا جی, اور میں نے اپنے لیے یہ سیکھا ہے کہ کبھی بھی اللہ سے گمان نہیں ہونا اور میرا رب میرے ہر معاملے پہ نظر جو ہے وہ رکھنے والا ہے, اور جتنی بڑی نعمت ہوگی اور اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا اور اس کی نعمتیں مانگنی ہے کہ آیا ہم حق ادا کر سکیں گے کہ نہیں. تو آپ نے یہ دیکھا کہ کلاس میں آ کر سننے سے زیادہ سمجھ آتا ہے. سر بہت ہم شکریہ کرتے ہیں. جب میں نے آپ سے کب کہا, آپ کیوں اپولوجیٹک ہو رہی ہیں؟ جی نیکسٹ پلیز. نیکسٹ پلیز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بابا جی, آج تو سیکھا ہے کہ اللہ کے وعدے پر یقین کرنا ہے. تو اللہ اپنے راستے سے کبھی نہ ہٹائے ہمیں. اللہ کے راستے سے کبھی نہ ہٹائے ہمیں. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں, غیبت سے بچنا ہے. آمین انشاءاللہ. رزق صرف اللہ سے مانگنا ہے, بڑے انسان سے نہیں کرنا. کیا ہے گناہگار نہ ہو جائے. آمین. جزاک اللہ خیر. بھیا کی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استادی جو ہے نا آج کے سبق میں بھی سیکھا ہے کہ اتنی بڑی نعمت اگر اتنا بڑا امتحان ہے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے. قرآن کی نعمت نہیں ہے تو اس پہ اپنے دل کو اور زیادہ جمانا ہے کہ کتنی نا شکری میں یا کتنی کوتاہی میں اس کی پکڑ میں نہ آنا. تو ان شاء اللہ اس پہ اپنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. دعا کے اصول سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعا سنتے ہیں. ہم مانگے جاتے ہیں ہماری بات پتہ نہیں اور چاہتے اللہ سے دعا کرنی ہے جتنی موت کے ساتھ دعا کریں انشاءاللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. آج کا جو وقت ہے دل کی گرانی, اس کے اوپر میں سوچ رہی ہوں اور اس کے اوپر میرا ذرا جی بھیا کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ایک میرا جی آپ نے بولا نا کہ جب انہوں نے نعمتیں مطلب مانگی ہیں جو ہمارے گھر مانگ کریں گے تو زیادہ نہیں مانگنا چاہیے, اس کا شکر ادا بھی کیا ہونا چاہیے. لیکن آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر چیز مانگنی چاہیے جی بالکل. تو تھوڑا سا جی دیکھیے, اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کیا ہوگا, بس یہ دعا کریں کہ جو مانگے پھر اس کو ملنے کے بعد سہار بھی سکیں اور اس کی قدر بھی کر سکیں. رائٹ. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے آج یہ سیکھا کہ سب سے پہلے کہ غیبت نہیں کرنی, اور دوسرا یہ کہ دعا ہمیشہ مانگے اللہ سے, اور بے شک دیر سے ہی صحیح لیکن اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے اور ضرور سنتا ہے. اور اپنے ارادے جو ہیں وہ پکے رکھنے ہیں, اور جو ارادہ کریں اس پہ مضبوطی سے قائم رکھیں, اچھے ارادے کریں. آمین.
استاد جی ایک چیز اور پوچھنی تھی کہ جیسے کہ حواریوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو اس کے بارے میں سوچتی ہوں کہ جیسے ہم اگر کسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں؟ جی دعا کرنے کے لیے کسی کو کہہ سکتے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی کہہ سکتے ہیں، زندہ بندے سے آپ کہہ سکتے ہیں دعا کے لیے، لیکن یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ دعا کرے گا تو ضرور قبول ہو جائے گی. ٹھیک ہے، دعا کروا سکتے ہیں نیک بندے سے، زندہ سے. اللہ گناہ گاروں کو بھی سن لیتا ہے، لیکن یہ گمان رکھنا نہیں ٹھیک ہوگا کہ اگر اس نے کر دی تو بس پھر تو ضرور ہی مانی جائے گی. ٹھیک ہے، تو چلیے پھر یہاں پہ آپ کی بھی چھٹی کر دوں. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناراضگی ختم ہو گئی ہے اسکول سے؟ الحمد للہ. دیکھیے آپ نے میرے لفظ ناراضگی میں پیار کو تو محسوس کر لیا نا. اگر آپ ریئل ناراض ہوتی تو میں کبھی نہ آپ سے ایسے پوچھتی. الحمد للہ. اس کو اللہ تعالیٰ کے پیار میں ڈھالیے. آمین. اللہ عافیت میں رکھے سب کو. آمین. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر کوئی شکر ادا کرنا ہے. اور یہ میں تو خود بھی محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ سے یقین سے مانگے تو وہ کوئی یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے دیتا ہے کہ جیسے بندے کو مطلب محسوس نہیں ہوتا کہ کہاں سے جانا اللہ تعالیٰ نے پورا کر جانا یقین سے مانگے تو انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، ایسا عزت دے، دنیا آخرت کی بھلائی عطا کرے. اللہ کے السلام علیکم. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.